السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جی ناظرین، آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ ناظرین، گفتگو ہم آپ کو چند علماء کی سنوائیں گے، اور موضوع یہ ہے کہ جب اس فانی دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، یعنی جب بندہ موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو پھر وہ قبر کے اندر جاتا ہے، آیا کہ جب فرشتے آتے ہیں اسے سوال کرنے کے لیے، آیا کہ اس بندے کی روح اس کے جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے۔ تو اگلی بات ہم کرتے چلے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی قرآن حدیث کے مطابق اسی موضوع کے اوپر علم ہو تو آپ نے کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ تو آج میں نے دیکھنا ہے کہ میرے ساتھی، میرے ویر، یعنی قرآن حدیث کے مطابق یعنی کمنٹس کے اندر اپنی رائے دیتے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مولا میری بات ذرا غور سے سنو، کوئی نہیں بتائے گا تمہیں اس طرح قرآن، تمہیں اس علاقے میں کوئی نہیں سنائے گا، کوئی نہیں سنائے گا۔ پردے کا کام ہے روکنا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل کروں، کئی لوگ بڑے معزوز ہوں گے جو علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، بڑے معزوز ہوں گے۔ پردے کا کام ہے روکنا، ادھر کی چیز ادھر نہ جائے، ادھر کی چیز ادھر نہ آئے۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتی ہیں، اسی پردے کو عربی میں، قرآن پڑھ دیتا ہوں پھر قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملا کے چلائے، ایک کا پانی میٹھا دوسرے کا پانی کڑوا، بینہما برزخ، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ برزخ، برزخ کیا کرتا ہے؟ یہ پانی ادھر نہ جائے، وہ پانی ادھر نہ جائے۔ مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے نا وہ بھی برزخ ہے۔ ادو دی شے ادے نہ جائے تے ادو دی شے تو سا ہر جمعرات رلائی کھلوتے، روحیں آ رہی ہیں۔ مرنے کے بعد روح پھر قبر میں آ جاتی ہے، پھر قبر میں آ جاتی ہے، پھر تو 3 زندگیاں ہو گئی۔ اور قرآن تو 2 زندگیوں کا ذکر کرتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ قرآن تو 2 موتوں کا، 2 زندگیوں کا ذکر کرتا ہے۔ قبر میں پھر اگر حیات حاصل ہو جائے تو یہ تو 3ری زندگی ہو گئی۔ اور قرآن کتنی زندگیوں کا ذکر کرتا ہے؟ اس جسم سے روح نکل جائے، وہ قیامت سے پہلے اس جسم میں نہیں آتی۔ قرآن پڑھو، قرآن قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کا دن وہ ہوگا جب روحیں جسموں سے ملائی جائیں گی، جب روحیں جسموں سے ملائی جائیں گی۔ پھر سورۃ المومن غالباً پڑھو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علی الموت، جس پر موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو یمسک، یمسک کا معنی کرو روک لیتے ہیں، اور جس کی نیند میں قبض کرتے ہیں یرسل، جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ہم روح کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، اور جس پر موت کا فیصلہ ہو جائے یمسک۔ تمام مفسرین نے اس آیت پہ لکھا کہ یہ روح اس جسم میں قیامت کے دن نہیں لوٹے گی، اس سے پہلے نہیں لوٹے۔ بینہما برزخ تدعوہم، یہ قرآن ہے، قرآن، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعو، یار لا بڑی ڈاڈی شے نہیں، ہر جگہ تے لا عملے کو، پھر آ گئی لا، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعو،
کرو مانا، زور سے مانا کرو. وہ نہیں سنتے دعاکم، تمہاری پکار کو وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور جو سن نہ سکے اس سے مانگنا کیا. خدا دی قسم ہے اللہ بھی بنیاد تے ہاتھ رکھے. جنگ دی بولی چاہتے ہیں تھڈیوں پھڑ لے. جنگ والے کیا کہتے؟ تھڈیوں پھڑ لے. بنیاد پہ ہاتھ رکھا. یہ بابا کی قبر پہ کھڑا ہے اور قبر پہ جا کے کہتا ہے بابا میں تیرے پاس آیا ہوں، تو میری بات اللہ تک پہنچا. اور یہی کہتے ہیں نا، ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں جو سنجیدہ قسم کے مشرک ہیں. ایک تو غالی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی دیتے ہیں، انہی سے لینا ہے. کچھ ان میں لوئر کلاس، وہ کہتے ہیں نہیں دیتے نہیں ہیں، یہ دے نہیں سکتے، دلوا دیتے ہیں. وہ اپر کلاس اور یہ کہتے ہیں نہیں دیتے نہیں ہیں، شفا نہیں، یہ دلوا دیتے ہیں، یہ رب سے کام کروا دیتے ہیں، رب تک بات پہنچا دیتے ہیں. بابا میں تیری قبر پہ آیا ہوں، تو میری بات رب تک پہنچا، میری سفارش کر. اللہ نے بنیاد پر ہاتھ رکھا. اللہ نے فرمایا بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب خود سنے. پہلے سنے تو پھر مجھ تک پہنچائے. لا یسمع دعاکم، وہ تمہاری پکاریں نہیں سن سکتے. مولا کب تک؟ آج نہیں سنیں گے تو میں جمعرات کو پکاروں، پھر جمعرات کو تو روحیں ملتی، نہیں تو شب برات کو پکاروں گا. مولا میں دھرنا دے دے نہیں، دھرنے کا بڑا رواج ہے نا، میں قبر تے دھرنا دے دینا، دھرنا سنا کے جانا ہے. اللہ نے 26واں پارہ پہلا صفحہ قرآن بولا ومن اضل ممن يدعو من لا يستجيب له الى يوم القيامة. اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں جو مجھے چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے جو اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک. کیوں نہیں دے سکتے؟ مولا وجہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ اب آپ نے کرنا ہے. وَهُمْ، اور وہ کون جن کو پکارا جا رہا ہے، ان دعائہم، ان کی پکاروں سے غافلون. غافلون کا معنی کرو. تم تو کہتے ہو وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، خیر خیریت بھی پوچھتے ہیں. حتیٰ کہ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ مرنے کے بعد گھر بھی آیا کرتے تھے اور سال کے بعد ان کے ہاں بیٹا بھی. اس کا نام رکھا گیا مالک. اس لڑکے کا نام کیا رکھا گیا؟ مالک. انا للہ. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ میری شادی ہونے لگی تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں شادی دے قابل نہیں، میں شادی دے لائق نہیں. گھر والوں نے میری بات نہ مانی، زبردستی میری شادی کر دی. پھر کہتا ہے میرا معجزہ دیکھو، میرا معجزہ دیکھو، سال کے بعد بیٹا ہو گیا، میں قابل بھی نہیں تھا، سال کے بعد بیٹا ہو گیا. میں کہا کرتا ہوں مرزا جی معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں، یہ تیری بیوی دا ہے کہ تو قابل نہیں اس بچہ جم کے دے دیتا. یہ بھی کرامت پہ ہے پر بزرگوں دی نہیں کہ وہ فوت ہو گئے سال کے. تم نے یہ عقیدے لوگوں کو سمجھائے کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، حالات پوچھتی ہیں. تم نے یہ عقیدے بتائے. اور قرآن نے 2 جگہوں پہ کہا انک لا تسمع الموتى،
میرے پیغمبر آپ بھی جن کا کام ہی سنانا ہے، میرے پیغمبر آپ بھی جن کا کام ہی سنانا ہے، آپ بھی مردوں کو سنا، اسی لیے نہیں سنا سکتے کہ وہ سن نہیں سکتے، ورنہ کوئی نبی پاک میں تو نقص نہیں ہے الیاذ باللہ، آپ میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، اس لیے نہیں سنا سکتے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ اور دوسری بات جو بھائی نے کہی تھی اور مولوی فقیر اللہ صاحب نے کہی عذاب برزخ کے بارے میں، وہ بات ہمارے آج کے سبق سے متعلق نہیں تھی، مگر وہ سوال ہے نا ذہنوں میں آتا رہتا تو رہ جائے تو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ قیامت کو حساب ہوگا، وہاں نیکی بدی تولی جائے گی، اعمال نامے ملیں گے، ایک آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں جاتے ہی کسی کے لیے وہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے، کسی کے لیے دوزخ کا گڑھا بن جاتا ہے، تو یہ سوال مختلف لوگوں کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ پریشانی ہے، اگر حساب کتاب اس دن ہونا تو یہ پیشگی کیوں پھر تکلیف ہے، اور یہ اگر اسی وقت شروع ہو جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھ لیں جیسے قانون کے مطابق ایک ہے حوالات، ایک ہے جیل۔ حوالات تو ہے کہ اس میں بند کیا ہوا تفتیش ابتدائی ہوتی ہے، مگر مقدمہ جو ہے تیار ہو رہا ہے، چالان ہوگا، عدالت میں پیشی ہوگی، گواہ پیش ہوں گے، پھر فیصلہ آخری ہوگا، پھر وہ جیل بھیج دیا جائے گا، جو بھی وارڈ اس کو الاٹ ہوگا وہ سزا ہوگی۔ اب جب آدمی جاتا ہے نا تو اس کے کاغذات مختصر دیکھ کر اگر وہ اچھا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جاتا ہے، خوشبوئیں ہیں، راحت کے بستر ہے، آرام ہے، مگر ابھی جنت میں نہیں گیا، وہ جنت میں جو مدار ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور ابھی اس کا اعمال نامہ بھی چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ساتھ ہی کیوں نہیں فیصلہ ہو جاتا؟ ساتھ ہی فیصلہ اس لیے نہیں ہو جاتا، یہ بہت توجہ طلب بات ہے کہ نیکی بدی وہ نہیں جو مرنے تک ہم کرتے، وہ کھاتا بعد نہیں چلتا۔ جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے خوشبو آپ نے پھیلائی، آپ مر گئے، مگر وہ دین کی بات جو آپ نے سکھائی، آپ سے لوگوں نے سیکھی، آگے شاگردوں کو بتائی۔ اب دین کا اصول ہے، عقل کی بھی بات ہے کہ جس نے وہ پودا لگایا تھا اس کو بھی تو جو نسبت نکلے ثواب ملنا چاہیے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ جو نیکی کی تلقین کرتا کرنے والوں کے برابر اس کو ثواب ہے۔ اس سے حضور کے ثواب کا بھی اندازہ کریں نا کہ رسول اللہ کے ثواب میں ہر لمحہ کتنی زیادتی ہو رہی، جو امت کر رہی ہے، جہاں بھی نیکی ہو رہی ہے آپ کے کھاتے میں ہر نمازی کی ایک نماز جا رہی ہے، روزے دار کی، تو یہ ہو رہا ہے اکٹھا بھی۔ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں ہوتا یہ میزان نہیں لگ سکتی کہ اس کی نیکی کہاں کہاں گئی، اس نے کیا اثرات دکھائے، اور اسی طرح کسی نے خباثت پھیلا دی، برائی وہ بھی جہاں جہاں پھیلی، جیسے حکیم صاحب نے بدماشوں کی حوالے دیے، یہ بش وغیرہ کے فساد زمین نے پھیلا دیا، صدیوں تک دنیا بھگتتی رہی، تو اب مرنے سے تو قصہ ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی ان کی شرارتوں سے جو نقصان ہوئے ہیں وہ سارے ان کے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس لیے حساب کتاب مکمل تو اسی وقت ہوگا، نکتب ما قدموا و آثارا، جو زندگی میں تم آگے بھیجتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں، اور جو بعد میں تمہارے فٹ پرنٹس رہ جاتے ہیں تمہارے نشانات وہ بھی لکھتے ہیں، اس لیے اب حساب نہیں ہو سکتا۔ قیامت کو ہوگا جب یہ کارخانہ روک دیا جائے گا، پھر ٹوٹل بنے گا کہ اس کی نیکی کتنی بنی، اس کا گناہ کتنا بنا، مگر اب بھی ان کو نہیں ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکتا، وہ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہر گئے نیک لوگ، مہمان خانے میں، یہ حوالات میں بند کر دیے گئے۔ یہ فرق سمجھ لیں، اس دن جائیں گے مقدمہ بھگتنے کے بعد چالان آئے گا، گواہ ہوں گے، سب کچھ تلے گا، پھر وہاں الاٹ ہوگا کہ جنت ہے تو جنت میں کون سا درجہ دیا جائے، 100 جنت ہے، دوزخ میں جائے تو کس طبقے اور درک میں جائے، وہاں بھی گڑھے بہت زیادہ، تو مکمل حساب کتاب تو میرے بھائیوں اسی وقت ہوگا، پریشان ہونے کی بات نہیں، ہونا بھی اسی وقت چاہیے۔ اب تو نیکی بھائی چل رہی، اور کئی لوگ ایسے بھی جن کا حدیث سے پتہ چلتا ہے، واقعی بات بھی ٹھیک ہے کہ حساب ان کا قبر میں ہی برابر ہو جاتا، نیکی اتنی بن جاتی ہے کہ وہ بدل دیے جاتے، ان کی نیکیاں اتنی بڑھ گئیں کہ سزا ختم ہوگی، دن قیامت کے وہ بری ہوں گے۔ اللہ ظلم نہیں کر رہا، جو کسی کا نیک عمل ہے یا برائی ہے وہ ساری اکٹھی ہو رہی ہے، اس کے مطابق ہی پھل ملے۔ تو یہ سوال کا مختصر جواب میں نے دے دیا۔ کئی لوگوں کو یہ سوال پریشان کرتا، جاتے ہی وہ مہمانوں کے طور پر ٹھہرا دیے جاتے ہیں، یہ مجرموں کی طرح حوالات میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، پوری طرح مقدمہ چلنے کے بعد پھر ملے گا کہ جنت کا یہ مقام اس کو دے دیا، دوزخ کا یہ اس کو دے دیا۔ جی اللہ اکبر، نواز صاحب خیریت سے؟ اللہ فضل، ہاں دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ربنا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. فوراً کہیں گے روح جسم سے باہر ہو تو بندہ زندہ ہے. اب عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا. اجی روح جسم سے باہر تو بندہ زندہ کیسے؟ توجہ رکھنا ذرا. انہیں کہنا روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہوتا ہے یہ لکھ دو. زہر کا پیالہ پی لیا جائے گا لکھ نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اگر یہ لکھ دینا کہ روح جسم سے باہر ہے. میں ابھی قرآن کریم پڑھتا ہوں سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42. رب کائنات فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فرمایا دو بندوں کی روحوں کی بات کر رہا ہوں. ایک سونے والے کی، توجہ رکھنا پسرور کے دوستو، ایک سونے والے کی، ایک فوت ہونے والے کی. فرمایا نیند کے وقت سونے والے کی روح نکال لیتا ہوں، اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. اگر اس نے فوت ہونا ہوتا ہے روح میرے پاس رہتی ہے، بندہ مر گیا. اور اگر اس نے دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے، زندہ ہونا ہوتا ہے، نیند سے جاگنا ہوتا ہے، فیرسل الاخرى، روح بھیج دیتا ہوں. میرے مولا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات، میں نشانیاں دے رہا ہوں. اللہ کس کو؟ لقوم، ایسے لوگوں کو یتفکرون، جن میں عقل ہے، تدبر ہے، غور ہے، فکر ہے، جن کا دماغ کام کر رہا ہے. ان دماغ والوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ نیند کے وقت، سوتے وقت، نیند کی حالت میں روح جسم میں نہیں ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں یا قرآن کہہ رہا ہے؟ نیند والے کی نیند کے وقت، سونے والے کی سونے کے وقت، دوران نیند روح جسم میں بولیے بولیے نہیں ہوتی. سورت زمر آیت نمبر 39. انہیں کہو اگر روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہے، ناراض نہ ہونا. جب آپ کے ابو جی سو جائیں تو اماں جان کو کہہ دو اماں عدت میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ قرآن کہتے ہیں سونے والے کی روح نکل گئی ہے. اجی گل پوری مولانا بچتی ہے کچھ؟ نیند میں روح نہیں ہوتی، یہ طے ہے قرآن کریم کی آیت ہے. تو کہتے ہیں روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہے تو سونے والا ابا جی ہے، اماں جی عدت میں بیٹھے اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پہ آپ جائیداد تقسیم کر لو. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کم پورا ہو جائے. روح تو نہیں ہے، بندہ تو فوت ہے. تیرے مطابق روح نہ ہو بندہ ہوتا ہے مردہ. تو جب روح نہیں ہے تو آپ اماں کو عدت میں کیوں نہیں بٹھاتے ہو؟ اماں نو چھڈو، اپنی گل کرو کہ بیبی جی جدوں میں سو جاواں تو تے گھر ٹر جانا. اپنی بات کر لے. یہاں تو تجھے بہت اچھی طرح میرے بھائی مسئلہ سمجھ آتے، یہاں اتھے تسی پکائی بیٹھے ہو گل نو، پلے باندھ لئیے گل. بھئی ادھر جو نیند میں روح نکل جاتی ہے آپ کیوں عدت کا حکم جاری نہیں کرتے؟ ایک ہی جواب، مولوی صاحب روح نہیں ہے لیکن روح کا تعلق تو ہے. تو کہنا مولانا ایک منٹ، یہ تعلق کا لفظ قرآن میں ہے؟ تعلق کا لفظ کوئی نہیں، واللہ قرآن میں تعلق کا لفظ نہیں ہے اس آیت پہ. تو جب نہیں ہے تو نے تعلق کیوں مانا؟ مفسرین نے بتایا. میں نے کہا ہمیں تو کہتے ہو مفسرین نہیں قرآن مندے ہیں. میں نے تلاشی لی ہے تو اب تو قرآن سے تو ہاتھ دھو بیٹھا.
ये तो अभी मैंने पहली वैक्सीन दी है तुझे, डोजें और भी रहती हैं। मेरे भाई ताल्लुक का लफ्ज नहीं है, तो कहते हैं ताल्लुक का लफ्ज नहीं है, नजर नहीं होता। सोने वाले का दिल धड़क रहा है, सोने वाला करवटें बदल रहा है, सोने वाले की सांसें चल रही हैं, खून चल रहा है, खाना हजम हो रहा है। मैंने कहा नजर आ रहा है, तो फिर आंख को ईमान समझता है, आंख पर ईमान है, मुशाहिदा ईमान होता है, आंख को ईमान समझ रहा है। कुरान पढ़, सोने वाले की रूह के बावजूद सोने वाला जिंदा है, कुरान पढ़। कुरान तो है नहीं, ला मुहाला कहेंगे ताल्लुक तो है ना। तो मैंने कहा चलो मैंने मान लिया भाई ताल्लुक है, और मुफस्सिरीन ने लिखा है। तो इससे पता चला कि रूह निकल जाए, रूह बंदे से, बोलिए बोलिए बोलिए, रूह जिस्म से निकल जाए, बाहर हो, सिर्फ ताल्लुक रखे तो बंदा, बोलिए बोलिए, बंदा जिंदा है। अल्लाह का कुरान कहता है शहीद का जिस्म यहां जिंदा, हुजूर का फरमान कहता है शहीद की रूह वहां जिंदा। जैसे उसका जिस्म रूह बाहर थी, तेरा अब्बा जिंदा, रूह बाहर थी, तू जिंदा, तेरी अहलिया, तेरी अम्मा जान इद्दत में नहीं बैठती कि रूह बाहर है, जिस्म अलग है, ताल्लुक रह के जिंदगी है। ऐसे शहीद की रूह ऊपर है, जिस्म नीचे है, ताल्लुक है तो जिंदा है। नारे तकबीर, ताज व तख्त में नबुव्वत, अज़मत-ए सहाबा, अज़मत-ए कुरान, अक़ाइद उलमाए अहले सुन्नत, सर पचक सर बुलंद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब, अक़ीदा-ए हयातुन नबी। तो भाई वो ताल्लुक आप यहां भी मान लें, फैसला हो जाएगा। हमने तो कोई मसला नहीं किया, हम तो कह रहे हैं रसूल पाक का फरमान मेरी सर आंखों पे। अब अगली बात, कोई पूछे यार समझ जो नहीं आएगी तो शरीयत ने आखिर ये मसला समझाया क्यों नहीं है? तो कहते हैं मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, शरीयत ने तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी। तो फिर शरीयत ने ये क्यों छोड़ा है कि समझ नहीं आएगी? दो जवाब। नंबर एक, बहुत से मसले हैं जो समझ नहीं आते, आप मानते हैं, मानते या नहीं मानते? आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने नब्ज़ चेक की और नब्ज़ चेक करके कहा कि भाई तेरे अंदर शुगर है और सबसे ज़्यादा है। आप मानते या नहीं मानते? आप उन्हें कहना मेरा हाथ पकड़ और एक बोरी शुगर की निकाल के दिखा दे। शुगर चीनी को कहते हैं ना, मिठास। चीनी लेना बंद कर देना मैं, तो मुझे यहाँ से शुगर 1 किलो रोज़ाना निकाल के दिखा दे। या डॉक्टर कहते हैं सेब में आयरन है, एप्पल, APPLE एप्पल, हाँ ऐसे ही है ना। हमारे एक दोस्त था, उसको DP का स्पेलिंग पढ़ना नहीं आता, वो कहता था APPLE एप्पल। तो इसलिए मैं एप्पल का नाम लेकर बता रहा हूँ ना। तो ये जो एप्पल है, सेब है, इसमें आयरन है। बायोलॉजी पढ़ी हो ना तो बंदे को समझ आती है। आयरन है, आयरन किसे कहते हैं? लोहे को। आप 2 किलो सेब दें और कहना यार एक सरिया तो निकालते दे दे, मैनू काट दे, आप मानेंगे? आप मानते हैं कि आयरन है, निकाल के नहीं लेते। आप मानते हैं जिस्म में शुगर है, आप चीनी नहीं बनवाते। क्यों? आप माहिर पर, दलील पर एतमाद करते हैं, वो कहते हैं माहिर है, ठीक कहा इसमें। तो भाई अल्लाह ने फरमा दिया वलाकिल्ला तो शुरून, तुम्हें समझ नहीं आती, आपको अल्लाह पर एतमाद नहीं है। ये तो इल्ज़ामी जवाब है। अब मैं तहकीकी जवाब देने लगा हूँ। कब्र की जो ज़िंदगी है ना, इसको छुपाया गया। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि तुम्हें मौत के बाद वाले हालात दिखा देना तो तुम अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दो। मुस्लिम में है या नहीं? तो अगर वहाँ के हालात हमारे ऊपर मुनकशिफ हो जाएं तो ईमान बिलगैब ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से कभी कभार किसी पर कश्फ करामत में ज़ाहिर हो जाए तो वो कोई जो है ना लाजमी बात नहीं है, लेकिन आम तौर पे चीज़ें छुपी हुई हैं, इसलिए नहीं बताया जाता। तो एक शख्स से हमारी बात हुई, वो मुझे ममाती साहब कहने लगे कि मुफ्ती साहब मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे सब चीज़ समझ आती है, तू मुझे बता, ज़रा समझा दे कैसे है, मैं बात मान जाऊँगा। मैंने कहा तेरे पढ़े लिखे होने के बावजूद तुझे बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती। कहते पूछो। मैंने कहा कंधे पे क्या बैठे हैं? चलो पहले आप बता दें, हमारे कंधों पे क्या बैठे हैं? क्या बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? पक्के हो? पक्के हो? कहाँ बैठे हैं? अमाल लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे, कंधे पे बैठे हैं। ऊपर कमीज़ आ गई, उनका पेन पेंसिल अंदर छुप गया, कैसे लिख रहे हैं? मुझे समझा के दिखाओ। समझाए में कंधे पे है ना, कमीज़ पे तो नहीं है। या तो कहो कमीज़ पे है, नस गई। अगर कहते कंधे पे है, लिखाई पढ़ाई गई।
दोस्तों एक बंदा कंधे ते होवे ते उत्ते आ वने कमीज, फिर बच्चों को यहाँ अल्लाह के रसूल ने नहीं बिठाया। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की नवासी, हज़रत उमामा बैठी हैं, हज़रत हसनैन बैठे हैं, निअमर राक़िबान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की हदीस मौजूद है। तो जब बच्चे को बाप अपने कंधे पे बिठा लेते हैं तो फरिश्ता कहाँ जाता है बता। अगर तू कहते उतर के कमर पे आ जाते हैं तो कंधे वाली हदीस गई, फिर कमर अली लाया। अच्छा अगली बात, आप जब गुस्ल करते हैं शावर के नीचे ऊपर से पानी आ रहा होता है, फरिश्ता कहाँ जाता है? या तो कहो फरिश्ता सिज जाता है, उन्होंने पानी पै जाता है, गीला हो जाता है, आप कहेंगे भी पुस वहदा बेचारा उत्ते पानी आ वहदा, कहाँ जाते हैं? अच्छा चलो, एक बंदे ने कहा गुस्ल खाने में फरिश्ते बाहर ठहर जाते हैं, मैंने कहा मैं मान गया। दरिया में जब तैराकी करते हैं फिर कहाँ जाते हैं? चल रहा है, सारे को अल्टरनेट मौजूद है। दरिया में जब तैराकी होती है, स्विमिंग पूल में होती है, नहर में होती है। आपके यहाँ हम गुजरे, मौलाना ने कहा बहुत बड़ी नहर है, रावी से आ रही है। मैंने कहा रावी तो सूखा हुआ है, तो कहते हैं नहर बड़ी है। अच्छा रावी जा रही है, ठीक है। तो बहरहाल ये नहर में जब बंदा नहाता है तब तो फरिश्ते बाहर नहीं ठहरते ना, वॉशरूम में बाहर आ जाते हैं। तो नहर का नहाना, स्विमिंग पूल का नहाना, दरियाओं समंदर का नहाना, फिर फरिश्ते कहाँ जाते? अच्छा छड़ यार, और गल करते हैं, उल्टा लटका कर पुलिस वाले तफ्तीश करते हैं, अल्लाह महफूज फरमाए। जदू उल्टा लटका लेंदे पुलिस वाले, फरिश्ते भी लटके हुए होंगे ने, मैंने समझा दे। तो वो बंदा मुझे कहने लगा जी मैं तो नहीं समझा सकता, ये तो कुदरत की बातें हैं। तो मैंने कहा जब अपने कंधे पे बैठे दो फरिश्तों की उठना बैठना तो मुझे नहीं समझा सकता, लिखना पढ़ना नहीं समझा सकता, हम कब्र आखिरत की बातें तुझे समझाते फिरें। ये जिसको रब ने फरमाया समझ नहीं आएगी मानो, बस नहीं आएगी मानो ना, हमारी बहस नजरिया ही नहीं है। हमने आज तक चैलेंज दिए यूं कि लाया हो किसी ने, हाँ आप चैलेंज करोगे तो हमें इलाज करना आता है, लेकिन हम बहस करते नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया बस कब्र में जिंदा मानो, बस तुम्हें शर्म समझ नहीं आएगी मानो। हमने उतनी बात मान ली, आगे हम चले ही नहीं है। तो तुझे किसने कहा है कि खामखा में मुसलमानों में भी ये अकीदा पाया जाता है कि शब जुम्मा यानी जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात फौतशुदा रिश्तेदारों की रूहें अपने अपने घरों में लौट आती हैं। चनाचे इन रूहों को खुश करने के लिए मौलवियों को खाना भिजवाया जाता है। हाँ ये बात है सर। ताकि उसका सवाब रूहों तक पहुंच जाए और वो रूहें खुशी खुशी वापस चली जाएं। प्लीज़ इस हवाले से कोई शरई दलील हो तो बयान फरमा दें। शरई दलील, शरीयत का ऐसे क्या लेना देना मेरे भाई, ये तो बाबों की कहानी है। हम इस पे यही कहेंगे, पहले तो वही अर्ज़ करेंगे कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और ये तो एक लाइटर मूड में मैंने बात की। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 है, जो 10 कमांडमेंट्स आई हैं उनमें से 9th कमांड है, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। इंसान किसी चीज़ की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे उसके बारे में डेफिनेट इल्म ना हासिल हो जाए। बेशक कान, आँखें और अक्ल, दिल या दिमाग, कोई भी चीज़, इसके बारे में तुझसे पूछा जाएगा कि इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके तुमने हक बात तक पहुँचने की कोशिश क्यों नहीं की। तो मुझे बताइए, क्या रिवील्ड नॉलेज में जो किताब व सुन्नत का इल्म है या एक्वायर्ड नॉलेज में कहीं ये बात मिलती है, ये वाली कहानी के रूहें वापस आ जाती हैं? ये तो हिंदुओं से मुस्तार लिया गया अकीदा है। उनके यहाँ ये आत्मा का एक कॉन्सेप्ट है कि जो बुरी आत्मा है वो भटकती रहती है और अच्छी आत्मा जो है वो पीस के अंदर चली जाती है। वो तो जनाब, वो तो ये कहते हैं जल्जला भी आता है, गाय ने एक सींग के ऊपर उठाया हुआ है क्या नाम है ज़मीन को, और जब थक जाती दूसरे पे। तो ये सारी तवहमात है। काली बिल्ली रास्ता काट दे, नहुसत है, तवहमात है। जूती पे जूती चढ़ जाए, सफ़र लिखा हुआ है, तवहमात में से है। कौवा घर की मुंडेर पे बोले तो कोई मेहमान आने का पेश ख़ैम है, ये सब तवहमात है। रात के वक्त झाड़ू नहीं दे सकते, नाखून नहीं काट सकते। इतनी तोहमत परस्ती जो है वो चल रही है हमारे मुआशरे के अंदर। चूँकि हम लोग हिंदुओं के साथ रहे, लिहाजा ये सारी बातें वहीं से आई हैं कि रूहें वापस आ जाती हैं घरों में। कोई रूह ने इधर आके क्या करना है, वो तो सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में है कि वो इल्लीयीन और सिज्जीन के अंदर है। नेक रूहें जो है इल्लीयीन में, बुरी जो है सिज्जीन के अंदर है। उनका अब इस दुनिया के साथ क्या लेना देना है। हर बंदे की एक यूनिक रूह है, इंडिपेंडेंट रूह है, उसका दूसरे की रूह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो दूसरे के जिस्म में जाने की बात ही नहीं है, भटकने की बात ही नहीं है। बेसिकली शयातीन हैं जो, अब चूँकि शैतान जो जिन्नात के अंदर शैतान मौजूद हैं उनको तो हम लोग देख नहीं सकते, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें धार के पब्लिकली आ जाते हैं सामने, तो लोग समझते हैं ये उसी बंदे की कोई
روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں ہوتا, یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ, وہ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے, لیکن اصال ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں. تو ٹھیک ہے, میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے, مسئلہ 74, میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1, علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی, اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا, جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے. دوسرا صدقہ جاریہ, جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا, اسے ثواب ملے گا. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے, بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی. ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا, یہ ام سعد کا کنواں ہے. تو وہ صدقہ اور خیرات کریں, مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں. لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں, غریب ہمسائے ہیں. مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں. غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو برکت ہے, ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. بالکل 180 ڈگری ہے. لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتہ ہونا ان کو. بھلے اس کا جواز موجود ہے, یعنی غریبوں کو, چاہے وہ علماء کرام ہوں یا ائمہ مساجد ہوں, آپ کھلا سکتے ہیں. لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے نا, بالکل جھوٹا عقیدہ ہے. قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا, آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے, تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, آیت نمبر ہے 31, الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں, وہ اب کبھی بھی واپس دنیا میں لوٹ کے نہیں آنے والی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا, یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے. اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہے نا, سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم, تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے, یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, نزع کا وقت. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے, تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ وہ آگے ذکر آئے گا اس کا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. ظاہر ہے اللہ اپنی شان کے لائق, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دیکھ کے دین کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو تم؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم سچے ہو تو, مرے ہوئے کو واپس لے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں, زندگی موت کا مالک میں ہوں. اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے, تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کس پرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو, تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے, اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفری ہے. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً موجود ہے روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر, جیسا کہ برزخی معاملہ ہے, ہمیں نہیں پتہ, کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے, تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے, اور نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مال اپنے ساتھ لے کے آیا تھا. وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے, جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں
کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریعت کے مکلف ہے نا. اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی اس طرف لے جاؤ. یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، من ربک، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے قبر کے سوالات کے اندر. تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں، وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے، وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی. نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. کوئی آبزرو بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا. کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں، جو عالم برزخ کی چیزیں ہیں وہ آبزرو نہیں ہو سکتی ہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. وہ کہتا نہیں حضور دکھائے جاتے ہیں نا قبر میں. نہ، ابو داؤد میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول. وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں خطاب کر رہا ہوتا، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہے. کہتا وہ تو محمد رسول اللہ ہے. اس میں میرا کلپ بھی ہے نا، قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. ترمذی میں تو حدیث ہے من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون. تو کدا مقلد، تو کہنا فڑکے دا، تیری کیڑی مسیتی، تیرا کیڑا بابا، اے کوئی نہیں بھائی، اے زمین دے اتے ہوتے ہیں، زمین دے اندر اللہ کا سکہ چلتا ہے. ادھر بھی ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکہ چلتا ہے، اللہ کا سکہ چلتا ہے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اور کہتا ہے دین الاسلام، اور کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے، یہ 3 سوال ہیں جن میں قبر کے 4 سوال میرا ایک کلپ بھی ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا، ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی، تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتہ. تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حافظ قرآن علی نہیں پڑھتا، ترجمے نال پڑھتا ہے، تائیں انہوں پتہ لگتا ہے نا کہ وچ کے لکھے ہے، ورنہ تو نہیں پتہ چلے گا. اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، ہائے آتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو فرشتے اسے تو چوتھا سوال پھر کرتے ہیں. جب وہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں، تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنا کے سنی، یعنی ہم تو شروع سے ہی یہ ہیں، ہم تو شروع سے ہی یہاں مانتے ہیں، میں تو یہی کہتا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، کیا تو نے خود ادراک کرنے کی کوشش نہیں کی، خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یا کوئی ایسا شخص جو تجھے بتا دیتا اگر تو پڑھنا نہیں جانتا تھا. تو فرشتے پھر اسے گرز مارتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جن و انس کے. اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. اور حقیقت بات ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ دفنا کے آتے ہیں نا، ان کے گرز کی آواز اگر آپ کو آئے نا تو رحمت اللہ لے کہنا چھوڑ دو تسی. یہ شکر اللہ نے پردہ رکھا ہے، باہر آواز نہیں آتی ہے. تو یہاں پہ روحوں والا معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اب روحوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے بزرگوں کو بیچ میں جو ہے وہ نکلوا دیا. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جی، یہ بابوں کا دین نہیں ہے. تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کتابوں کے دین کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے. اور بابے وہ جو کتابوں کے ماننے والے ہیں، جو کتابوں کو نہیں مانتے وہ تو گستاخ بابے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ روحوں والا عقیدہ بھی بابوں کا گھڑا ہوا ہے. یہ اذانیں شروع ہونے لگی ہیں، انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اذانوں کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین یہاں پہ ہم بات کرتے چلے، اللہ رب العالمین کا قرآن فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. ناظرین آج ہم اس والا سے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، باقی تو آپ نے علماء کی گفتگو سن ہی لی ہے. ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، لیکن ناظرین آپ سوچیں گے موت کا ذائقہ ایسا ہے جو آج تک کوئی سائنسدان نہیں بتلا سکا. جو بندہ موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتا ہے. یعنی اگلی بات ہم کرتے چلے، آپ اس دنیا کے اندر پھل چکھتے ہیں، کوئی کھانا وغیرہ، گوشت وغیرہ یا کوئی پھل وغیرہ، تو اس کا ذائقہ آپ بتلاتے ہیں، لیکن موت کا ذائقہ ایسا ہے جو آج تک کوئی بتلا نہیں سکا. آگے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. موت ہی کیوں ضروری ہے؟ یہ بھی جملہ، موت کیوں ضروری ہے. اب دیکھیں اس معاشرے کے اندر، اگر دنیا کے اندر آپ نظر دوڑائیں، ایک بندہ ہے، اس نے ایک بندے کو یعنی قتل کیا ہے، اگر اس کو بندہ پھانسی دلواتے ہیں تو سمجھ لو بدلہ اس کا ہو گیا. لیکن ایک بندے نے قتل ہی 5 کیا ہے، اس کو بندہ یعنی پھانسی لگ جاتی ہے، تو 4 کا بدلہ رہ گیا، 1 کا بدلہ ہوا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ موت اس لیے ضروری ہے کہ قیامت والے دن پورا ہر بندے کو، ہر انسان کو بدلہ دلوایا جائے گا. اب ہم ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا. اور قبر کی بات کرتے چلے، محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے. اور سب سے بڑا خوش نصیب بندہ وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کو راضی کر گیا، اللہ رب العالمین کو خوش کر گیا. اگلی بات ہم کرتے چلے، ہر انسان نے مرنا تو ہے، موت کا ذائقہ چکھنا تو ہے، کوئی اس دنیا کے اندر نہیں رہے گا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، صرف ایک ذات باقی رہے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، ورنہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. اب اگلی بات ہم کرتے چلے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم انسان کو دنیا چلتا ہے، سمجھ لیں کہ ہم سب اللہ کی امانت ہے. یہاں پہ موطا امام مالک کی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایسے ہی ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ اتنی محبت اور پیار کرتا تھا، اب اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی اور بندہ پڑا ہوا تھا، علم والا تھا. اب اس نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیا ہے، کہتا ہے میں اپنے آپ کو کمرے سے باہر نہیں نکالوں گا. موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اب اس نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیا، اور لوگ جو بھی سوال کرتے اس کے جو بھائی نوکر تھے اس کو بتلاتے، اور نوکر آ کر اس بندے کو بتلاتے تو وہ جواب دیتا، تو بعد جا کے ان کو جواب دے دیا جاتا. لیکن ایک عورت یعنی باہر جھاڑو دینے والی تھی، وہ کہنے لگی آج میں جا کر سوال کرتی. اس نے بڑی کمال کی بات کی، اس نے جا کر ان کے نوکروں سے کہا کہ میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں. وہ کہنے لگی ابھی ہمیں سوال بتاؤ، ہم اندر جا کے بتلاتے ہیں. وہ عورت کہنے لگی نہیں، فیس ٹو فیس سوال ہوگا، اس کے سامنے بیٹھ کر سوال کروں گی. اس بندے کے ساتھ جا کے نوکروں نے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ عورت سامنے آئی ہے، عورت کیا کہنے لگی یہ میں نے اپنے ہاتھ کے اندر کنگن ڈالا ہوا ہے، یہ کنگن ڈالے ہوئے ہیں میں نے، یہ ساتھ والی جو مسائی ہے اس کے ہیں، کیا میں اس کو یہ واپس کروں؟ تو وہ بندہ جو علم والا وہ کہنے لگا کہ اس کی امانت، اس کو واپس کرو. اس عورت نے پھر اس بندے کو سمجھا دیا، کہنے لگی کہ وہ جو آپ کی بیوی ہے وہ رب کی امانت تھی، مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ ان ہمسائے کی امانت واپس کر، کیا تیرا دل نہیں کرتا تھا کہ تیری جو رب کی امانت اس کو واپس کر دیا جائے؟ تو ناظرین ہر انسان نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے. باقی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.